صرف ماضی کے بارے میں سوچنا اور اچھے کل کی امید کرنا ایسا ہی ہے جیسے بہت تیز طوفان ہو، ہوا ہو، اور اس میں آپ ریت پکڑ کے جو ہے نا مٹھی میں وہ تیز ہوا میں پھینکیں گے تو وہ نقصان آپ کو ہی ہوگا. اس ریت نے واپس آ کے آپ کی آنکھوں میں جانا ہے. اگر آپ صرف اس بات پہ پھنس گئے کہ ماضی میں کیا ہوا تھا، فلانے نے یہ کہا تھا، فلانے نے یہ کیا تھا، فلانے نے یہ بولا تھا، یا کوئی کام آپ نے کیے تھے جن پہ آپ کو فخر نہیں ہے، اگر آپ ان کو لے کے ہی بیٹھیں گے اور انہی کے بارے میں سوچتے رہیں گے جو ماضی میں ہوا ہے، جو پاس میں ہوا ہے، تو یہ ایک ایسی دلدل ہے جس میں آدمی ڈوبتا ہی جاتا ہے. شیطان کا کام ہے ہم کو وہاں پہ رکھنا جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن انسان کا کام ہے آگے فیوچر میں، مستقبل میں دیکھنا، غلطیوں سے سبق سیکھنا، نہ کہ جو ہے نا صرف انہی کے بارے میں سوچتے رہنا. جو بھی لوگ دنیا میں کامیاب زندگی گزار کے گئے ہیں ان کو ویژنری کہا جاتا ہے. ان کی نظریں مستقبل پہ جمی ہوتی تھی اور وہ انہی پہ کام کرتے تھے اور اس طرح وہ کامیاب ہوتے تھے، بجائے اس کے کہ وہ ماضی میں بیٹھ جائیں. جو ماضی جو گزر چکا ہے وہ تو ہم واپس لا نہیں سکتے. آپ صبح جب بیڈ سے نکلے تھے تو وہ ٹائم چلا گیا. کچھ بھی ہو ابھی آپ اس کو واپس نہیں لا سکتے تو اس کے بارے میں سوچنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. جو کل آنے والا ہے، جو کوڑا کاغذ ہے، اس پہ ہم کام کریں، کو اپنے گول سیٹ کریں. جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں ان سے سبق سیکھیں اور آگے سے اچھے کام کرنے کی کوشش کریں. کسی نے بھی آپ کے ساتھ برا کیا ہے، برا کہا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ہو گیا ہے، وہ ابھی واپس نہیں آ سکتا. اور اللہ پاک کا ایک قانون ہے، لا آف کوز اینڈ افیکٹ. یہ سب قانونوں کا قانون سمجھا جاتا ہے، اس سے کوئی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا. کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو اس کا صلہ اس کو ملے گا، کسی نے اچھا کیا ہے تو اس کو بھی ملے گا. آپ کو ابھی جو ہے نا اس کے بارے میں سوچنے کا فائدہ نہیں ہے. جس آدمی نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے وہ تو ایک دفعہ پہنچا چکا ہے، لیکن ابھی آپ اپنے آپ کو جو ہے نا اسی نقصان میں اور اسی تکلیف میں ہر وقت رکھتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو 20-30 سالوں سے جو ہے نا فلانے نے یہ کہا تھا، فلانے نے یہ بولا تھا، اور اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہیں. یہ جو آپ کی جو ہے نا یہ آپ ماضی میں رہتے ہیں نا، پتہ ہے یہ بیماریاں بنتی ہیں. ہم کو اللہ پاک کی طرف سے ایک طاقت ملتی ہے، اس کو تھوٹ پاور بولتے ہیں. وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی بریک نہیں لیتی. وہ ایسی پاور ہے کہ اگر ہم آج سے یہ کہیں کہ ہم کوئی کرٹیسائز نہیں کریں گے، کوئی کسی کا برا نہیں بولیں گے، کوئی جو ہے نا ہم سب کو معاف کرتے ہیں. ان کو بھی تو معاف کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو، آپ کی گروتھ کے لیے، صحت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سب کو معاف کریں، آپ دل صاف کریں. پھر جب وہ طاقت ہم کو مل رہی ہے وہ ایک خالص پانی کی جیسی ہے. پھر وہ جس چیز سے باڈی میں ٹچ ہوتی ہے وہ سب کو کیور کرتی جاتی ہے. آپ کی باڈی ہیلتھ مشین بن جاتی ہے. وہ کچھ بھی ہو گیا ماضی میں وہ ابھی واپس آپ نہیں لا سکتے، وہ ہو گیا. لیکن آپ نے ماضی سے نکل کے آگے مستقبل میں کچھ اپنا خواب جو ہے نا اپنے گول سیٹ کرنے ہیں اور ان پہ کام کرنا ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ لائف از ایدر سیریز آف اینڈنگ اور سیریز آف بگننگ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ماضی میں اٹک گئے تو آپ کی زندگی ختم ہو رہی ہے. ایک تو آپ زندگی انجوائے نہیں کریں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنا آپ ماضی کے بارے میں سوچتے رہیں گے وہ ایک دن جو ہے نا چھوٹی بیماریوں سے شروع ہوتی ہے. سٹریس ہوتی ہے، انزائٹی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتی ہے، اور آدمی کا ساتھ خاتمہ ہو جاتا ہے. پھر بڑی بیماریاں آ جاتی ہیں. تو ایسا ہے کہ سب کو معاف کریں اللہ کے لیے، اللہ کا شکر ادا کریں اور سب کو معاف کریں. اب ماضی میں اٹک گئے تو زندگی ختم ہو رہی ہے، اور آپ نے مستقبل میں نظر جما لی تو آپ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں. جیمز تھربر نے کہا تھا let us not look back in anger nor forward in fear but around us in awareness. تو اس نے کہا تھا کہ چلو ماضی میں غصے سے دیکھنا بند کریں، نہ کہ مستقبل سے خوف کریں یا ڈریں، بلکہ
جو ہمارا ٹائم ابھی گزر رہا ہے اس کو اچھا گزارنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھ کے ساتھ اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ ماضی میں اٹک جانا ایسی ہے، دیکھو ایک مثال ایسی ہے کہ دیکھو آپ گھڑی میں جب بیٹھتے ہیں تو آپ کے سامنے کتنی بڑی ونڈ سکرین لگی ہوتی ہے، کتنی بڑی ہے، اور پیچھے دیکھنے کے لیے چھوٹا سا شیشہ ہے، اور اس کو آپ جو نا پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ سکتے، آپ نے صرف تھوڑی سی گلانس ڈالنی ہوتی ہے اس پہ چھوٹا سا ایک لمحے کے لیے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، بس ٹھیک ہے، پھر دیکھنا آپ نے آگے ہی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ منزل کو آپ تبھی تک کامیابی سے اور سیفلی پہنچیں گے جب آپ کی نظریں آگے ہوں گی، پیچھے نہیں۔ مثال کے طور پر آپ جو ہے نا کبھی ڈرائیور کو دیکھا ہے کہ وہ بجائے آگے کے جو ہے نا جم مار کے پیچھے کی طرف دیکھنا شروع کر دے، تو وہ تو تباہی ہے اس کے لیے، اس کے لیے بھی، اور ساتھ میں جو ہے نا جو بھی ساتھ والے ڈرائیورز ہیں، کاریں ہیں، سب کے لیے تباہی ہے۔ تو جب آپ ماضی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو خود تو آپ سٹریس ڈپریس ہوتی ہیں، لیکن جو آپ کے آس پاس والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی آپ تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ماضی میں بیٹھنا ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف ہے، اس کا کام ہے وسپرنگ کرنا۔ آپ نے آج کے بعد جو کچھ بھی ہو گیا، آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، کوئی بھی ہوا ہے، سب کو اللہ کے لیے معاف کریں، اور دیکھنا آپ کا جو دن بدن ہے جو وہ بہتر ہی ہوگا۔ وولف ڈی وارٹل نے کہا تھا The whole process of mental adjustment and atonement can be summed up in one word: gratitude۔ تو جو ہے نا اس نے کہا تھا کہ جو بھی آپ کے دماغ میں مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی چل رہی ہے، مصیبت ہے، کوئی بھی ہے، اس کو حل کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی حل ہے، وہ ہے اللہ کا شکر ادا کریں۔ جس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں، وہ شکر کرنے سے جو ہے نا آپ کے حالات دن بدن بہتر ہوتے جائیں گے۔ اور برا سوچنے سے اور ماضی کے بارے میں سوچنے سے کوئی چینج ہوتا نہیں ہے، بلکہ اور ہی برا ہوتا رہتا ہے، اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ ہم کو پھنسائے رکھتا ہے ماضی میں۔ تو جب آپ جو ہے نا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جو بھی ہوتا ہے اس پہ، تو ایسا ہوتا ہے کہ جو دن آتا ہے وہ بہتر آتا ہے، اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں ہم پہ شروع ہو جاتی ہیں۔ تو مائیکل بیکورتھ نے کہا تھا It is what it is. Accept it. It's either gonna control you or you gonna control it. Harvest the good, forgive all the rest. تو جو بھی ہے وہ تو ہے، جو ہو گیا ہے، کوئی آپ کا عزیز گزار گیا ہے، کوئی آپ کا نقصان ہو گیا ہے، کوئی بھی ہو گیا، وہ تو ہے۔ اگر ابھی جو ہے نا آپ اسی کے بارے میں کیوں ہوا ہے سوچتے رہیں گے، صبر اور تحمل سے کام نہیں لیں گے، تو وہ آپ کو پریشان رکھے گا۔ جو بھی ہوا اللہ کی طرف سے ہوا، اللہ تیرا شکر ہے، کرنا ہے۔ اور ہر چیز میں لا آف پولیرٹی ایک ایسا قانون ہے، یہ دنیا چلتی ہے اللہ کے بنائے ہوئے قانون، ایک ان قوانین میں سے ایک قانون ایسا بھی ہے، اس کو بولتے ہیں لا آف پولیرٹی، کہ ہر چیز کے مخالف میں چیز ہے، جیسے کہ مطلب ہاٹ ہے اینڈ کولڈ ہے، گرم ہے ٹھنڈا ہے، اوپر ہے نیچے ہے، رائٹ پہ ہے لیفٹ پہ ہے، کالا ہے سفید ہے۔ تو اسی طرح ہر چیز کے جو ہے نا اپوزٹ میں جو ہے نا ایک چیز ہے۔ تو جتنی بڑی آپ کی مصیبت یا برائی ہوتی ہے اس میں اتنا ہی فائدہ بھی چھپا ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم برائی پہ اتنے پھنس جاتے ہیں، ہم فائدے کو جو ہے نا فائدے کے لیے فائدہ ڈھونڈنا ہی بند کر دیتے ہیں۔ ہمارا مائنڈ ایسا ہے، اللہ پاک نے ہمارے مائنڈ کو ایسے بنایا ہے کہ اس کی مثال ایک مغناطیس کی ہے، جس چیز پہ آپ غور کریں گے اس میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، چاہے وہ اچھائی ہے یا برائی ہے، کوئی چیز بھی ہے۔ آپ ایک چھوٹا سا تجربہ کر لیں، آپ گھر میں ہوئے بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، تو جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں آپ نے ان کو بولنا ہے کہ چلو میں آپ کو دیتا ہوں 1 منٹ، اس میں یا کوئی 30 سیکنڈ، اور اس میں آپ نے کوئی کلر چوز کر لیں، ریڈ کلر تلاش کریں، میں دیکھتا ہوں آپ جو ہے نا 30 سیکنڈ میں کتنے ریڈ کلر تلاش کریں گے۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ اس روم میں جو ہے نا چھوٹے بچے بھی آپ کو کچھ مطلب سیکنڈ میں آپ کو 15-20 کلر ڈھونڈ دیں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ ریڈ کی تلاش میں جو پرپل بھی ہوتا ہے، تھوڑا براؤن بھی ہوتا ہے، وہ سب کو جو ہے نا پنک بھی ہوتا ہے، وہ سب کو ریڈ میں ہی کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم گڈ کی تلاش میں ہوتے ہیں، اچھائی کی، تو تھوڑی جو برائی ہوتی ہے وہ بھی ہم کو اچھی لگنے لگتی ہے۔ تو ہم اچھائی کی تلاش میں ہوتے ہیں تو اچھائیاں نظر آتی رہتی ہیں، برائی کی اسی طرح تلاش میں ہوتے ہیں
تو برائیاں ہی نظر آتی ہیں. تو جس چیز پہ ہماری نظر ہوتی ہے اور جس کے بارے میں سوچتے ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہے. ہماری مائنڈ کی مثال جو ہے نا ایک مقناطیس کی ہے. تو اس لیے کبھی بھی جو ہے نا جو ہو گیا ماضی میں ہو گیا الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں اور مستقبل پہ اپنی توجہ دیں. کوئی اپنے گول سیٹ کریں, کوئی اپنے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کریں فیوچر میں اور ان پہ کام کریں. اور جو کچھ ہو گیا وہ چلا گیا, وہ آپ واپس نہیں لا سکتے. تو اس لیے جو واپس آ نہیں سکتا اس پہ ٹائم ضائع کرنا فضول ہے.